السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم چلتے ہیں رمضان کی بہاروں کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا رمضان کا پارٹ 3 ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینا حلال سمجھا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ تینوں کون کون سی باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، پہلا۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور تیسرا کہ رمضان شریف کے مہینے بھر کے روزے رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان مہینے میں 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی۔ پہلا، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ یاد رکھو، جسے وہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں دے گا۔ دوسری بات کہ شام کے وقت ان کے منہ کی مہک اللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تیسری بات کہ پورے مہینے رات دن فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات کہ اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے کہ بن سنور کر تیار ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی دکھ بھری زندگی سے تھک ہار کر میرے بندے جلد ہی یہاں آ کر آرام کرنے والے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ رمضان کی آخری رات میں سب کو بخش دیتا ہے اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کام کرنے والا جب کام پورا کر دیتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے اور وہ مزدوری پاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے؟ تو بس یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان بڑا ہی برکتی مہینہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ بنا کسی مجبوری کے چھوڑ دینا نا، ایسا ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں آگے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس میں سے روزہ دار لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ جو آدمی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے دار کو 2 وقت خاص خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں تو روزہ افطار کرنے کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہی ہے، اور آخرت میں اللہ کا دیدار کرنے کے وقت روحانی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ روزہ دار کی مغفرت کے لیے خود روزہ اللہ پاک سے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ مولا، تیری فرما برداری کے لیے میری وجہ سے اس نے کھانا پینا اور دنیا کا جائز عیش و آرام چھوڑا تھا، اس لیے تو اسے بخش دے، اور اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ روزہ کی بدولت نہ آدمی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنے من کی خواہشوں کو دبانے اور اسے کنٹرول میں رکھنے کی عادت پڑتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں اسی وقت حاصل ہو سکیں گی جب روزہ دار خود بھی انہیں حاصل کرنا چاہے۔ روزے میں ان ساری باتوں کا دھیان رکھے جو رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے، غیبت، لڑائی جھگڑا، چغلی یہ سب نہ کرے۔ ہمیں تو اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سال بھی وہ برکتی مہینہ نصیب ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک اپنے دامن میں ہزاروں رحمتیں اور برکتیں لے کر اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہے کہ اے غافل اور گنہگار انسانوں، رحمت اور نور کے بہتے ہوئے دھاروں میں اپنا گناہ دھونے کا موسم آ رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دل کی زمین ایک بار بھی نم ہو گئی، یعنی تمہیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو گیا یا رونا آ گیا، تو پھر تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے بہاریں آ جائیں گی۔
یعنی ہم ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور اگر اس موقع پر بھی تم غفلت کی نیند سوتے رہے تو تمہارا زبردست نقصان ہوگا۔ رمضان کے یہ دن رحمت اور نجات کے دن ہیں۔ جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور شب قدر میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جسے نصیب ہو وہ ریان دروازے سے جنت میں چلا جائے اور حوض کوثر سے سیراب ہو جائے، کیونکہ عبادت کے تو بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں۔ آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن بھوکا پیاسا رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے روزہ میں سب کچھ اللہ کے لیے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی برکتوں سے انسان کے اندر کی برائیاں اور بیہودہ عادتیں ختم ہوتی ہیں اور دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں سارے مسلمانوں کو جن پر روزہ فرض ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ اگر میرے چینل پر میرے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہوں آپ کو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور مجھے بھی آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔